شام کی نئی داعشی حکومت نے ملک میں شیعت کا قتل عام کرنے کے بعد اب لبنان کی طرف پیش قدمی کی ہے، جس سے اس کی حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ لبنانی سرحد کے قریب ہونے والے واقعات اس کشیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالیہ واقعے میں 3 شامی داعشی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ حرمل اور القصیر کے درمیان پیش آیا، جہاں ماضی میں حزب اللہ کا کافی اثر رہا ہے۔ شامی وزارت دفاع کے مطابق حالیہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب حزب اللہ کے جنگجو شام میں داخل ہوئے اور 3 شامی فوجیوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ حزب اللہ نے اس الزام کی سختی سے تردید کی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لبنانی قبائل تھے جن نے یہ کارروائی انجام دی۔ لبنانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فوجی پہلے لبنان میں داخل ہوئے اور ایک مقامی قبیلے کے مسلح افراد نے انہیں اپنی بستی پر حملہ آور سمجھ کر مار دیا۔ اس واقعے کے بعد شامی فوج نے سرحد پر شیعہ علاقوں پر شدید گولہ باری کی، جس سے ایک لبنانی بچہ جاں بحق ہوا۔ لبنانی قبائل کی طرف سے جوابی کارروائی میں مزید 5 داعشی فوجی ہلاک ہوئے۔ لبنانی فوج نے تینوں شامی فوجیوں کی لاشیں شامی حکام کے حوالے کر دی اور سرحد پر مزید نفری تعینات کی ہے۔ شامی فوج نے بھی سرحد پر مزید فوجی بھیجے، جن میں ٹینک اور بھاری اسلحہ شامل تھا۔ واضح ہے کہ شام میں سابق صدر بشار الاسد کا زوال کی لوگوں کے لیے ایک امید لے کر آیا ہوگا، لیکن یہ امید جلد ہی خوف میں بدل گئی۔ ملک کے نئے داعشی صدر ابو محمد الجولانی نے قومی اتحاد کا وعدہ ضرور کیا، لیکن اس کی حکومت نے نہتے شہریوں پر دہشت گردی مسلط کر دی ہے۔ اسرائیلی افواج جنوب میں دروز اقلیت یا شمال مشرق میں کرد فوج سے لڑنے کے خلاف جولانی کی حکومت نے شام کی علوی اقلیت کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ شیعہ علوی کمیونٹی اغوا، قتل اور حتیٰ کہ عوامی طور پر ذلت آمیز سلوک کا سامنا کر رہی ہے۔ انہیں کتوں کی طرح بھونکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ شام کی داعشی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف پرانے نظام کے باقیات کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن اس کے اقدامات کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ مارچ کے دوسرے ہفتے کے صرف ایک دن میں 1,500 سے زائد نہتے علوی شیعوں کو مار دیا گیا۔ تازہ قتل و غارت گری کا آغاز 4 مارچ کو ہوا، جب داعشی فورسز نے 2 افراد کو ایک علوی محلے میں قتل کر دیا۔ اگلے دن انہوں نے وہاں دعویٰ بول دیا نسلی گالیاں دیتے ہوئے اندھادھند فائرنگ کی، جس میں 4 عام شہری مارے گئے۔ پھر تشدد مزید پھیل گیا۔ ایک گاؤں میں داعشی دہشت گردوں نے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا، حالانکہ اس کا سابق فوج سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مقامی بزرگوں نے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بعد میں جب داعشیوں پر گات لگا کر حملہ کیا گیا تو 13 دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے بدلے میں جولانی نے علوی دیہات پر فضائی حملے کا حکم دے دیا۔ اس بربریت کے خلاف ساحلی شہر طرطوس صوبے میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوئے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں روس کا بحری اڈہ موجود ہے۔ مظاہرین نے گورنر کے دفتر پر دعویٰ بول دیا، لیکن جولانی نے جوابی کارروائی کی، مزید فورسز بھیجی اور ترکی کے حمایت یافتہ جنگجو بھی کریک ڈاؤن میں شامل ہو گئے۔ جیسے ہی داعشی فورسز نے فائرنگ کھولی، قتل عام کی خبریں آنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک علوی مسلح گروہ کوسٹل شیلڈ بریگیڈ نے مسلح بغاوت کا اعلان کر دیا۔ جولانی نے کرفیو نافذ کر دیا، لیکن اس کے دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی دوران ادلب اور حما کے شدت پسند علماء نے علویوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ کچھ علوی پہاڑوں میں چھپ گئے، کچھ نے سنی دوستوں کے ہاں پناہ لی۔ تقریباً 2,000 افراد روس کے حمیم ایئر بیس پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جو ابھی تک وہیں مقیم ہیں۔ ہزاروں لبنان چلے گئے جو پھر سے قتل عام کے خوف سے واپس نہیں آ رہے۔ جو پیچھے رہ کے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ بانیاس کے علوی محلے القصور سمیت پورے علاقے کو نیست و نابود کر دیا گیا، خاندانوں کو ذبح کر دیا گیا۔ صحافیوں اور بچ جانے والوں نے خوفناک ویڈیوز شیئر کی۔ جلے ہوئے دیہات، اجتماعی قبریں، ٹرکوں میں بھرے لاشوں کے ڈھیر اور ہنستے ہوئے داعشی جو معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ دنیا نے یہ سب کچھ تو دیکھا، لیکن اس قتل عام پر رد عمل نہ کے برابر تھا۔ سعودی عرب اور ترکی نے جولانی حکومت کی حمایت کی۔ قطر اور عرب لیگ نے بھی حمایت کا اعلان کیا۔ شام میں اس وقت 15,000 سے زیادہ غیر ملکی دہشت گرد موجود ہیں، جنہیں جولانی نے اپنی حکومت میں سیکیورٹی اہلکار کے طور پر شامل رکھا ہوا ہے۔ یہ چیچن، اغیور، البانوی اور دیگر ملکوں سے ہیں جو جولانی حکومت میں طاقتور عہدوں پر فائز ہیں۔ ایک بات واضح ہے، شام ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ فرقہ وارانہ نفرت اس کے اتحاد کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جولانی اس ملک کے لیے ایک ناسور بن کر سامنے آیا ہے۔
اس نے بہت ہی کم مدت میں بہت بڑی تباہی مچا دی ہے، جس سے اس کا اقتدار زیادہ طویل دکھائی نہیں دے رہا۔ جولانی نے اب دوسری طرف لبنان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ لبنانی شامی سرحد پر تازہ کشیدگی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حال ہی میں حزب اللہ نے اسرائیلی جارحیت کا کامیابی سے مقابلہ کیا تھا، لیکن حزب اللہ کو جنگ میں دیکھ کر جولانی کے کارندوں نے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ شام کی موجودہ جولانی حکومت ملک میں شیعہ اور علوی فرقے کے لوگوں کے قتل عام کے بعد اب لبنان پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ لبنان کو اسرائیل اور جولانی کے اتحاد کی جانب سے جارحیت کا سامنا ہے۔ اس وقت ملک کے شیعہ مشکل حالات میں ہیں، لیکن وہ جولانی کے دہشت گردوں کو قابو کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔